اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ مسلمانوں، جب تم پر اللہ کی زمین تنگ ہو جائے، جب تمہارے لیے اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت مشکل ہو جائے تو ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کرنا بھی ہمارے دین کے بنیادی اراکین میں سے ہے، جیسے جہاد کرنا۔ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کافروں کی حکومت میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی جان، مال اور عزت اور آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں آپ کو ایک مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے دارالاسلام سے دارالکفر کی جانب ہجرت کی ہو صرف معاشی فائدوں کی وجہ سے۔ یہ تصور ناممکن تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کفار کے ممالک میں جا کر آباد ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ ان کو وہاں دنیا کے مالی فائدے ملتے ہیں۔ یہ فتنہ پچھلے 100-150 سال کا پیدا شدہ ہے کہ جب مسلمان ممالک کے اوپر کافروں نے آ کے حکومتیں کی اور مسلمان ریاستوں کو غلام بنا لیا تو یہاں کے لوگوں کے ذہن اور فکریں بھی غلام ہو گئی، اور وہ مغربی معاشرے اور اس کی تہذیب سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہو کے رہ گئی، اور ایمان اور آبرو اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ان کی ترجیح نہیں تھی۔ آج پوری دنیا میں جو بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ ہے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اور انسان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ یہ فتنہ اٹھا ہے کہ پوری دنیا میں ریاستی سطح کے اوپر ریاستی جبر کے ساتھ تمام انسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہوں جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی اور سخت وعید فرمائی، اور سخت بدترین گناہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلی دوسری جماعت سے بھی پہلے اسکولوں میں اب اس گناہ کی ترغیب دی جا رہی ہے ریاستی سطح کے اوپر پورے مغربی معاشرے میں۔ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس گناہ سے بچا سکے، اور جو مسلمان انکار کرتا ہے یہ اس کے بچے چھین کر لے جاتے ہیں۔ سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں ہزاروں مسلمان خاندانوں کے بچے ان سے چھینے جا چکے ہیں، ریاست لے جا چکی ہے، اور وہ مسلمان جیتے جی جہنم میں پھینک دیے گئے کہ جن کے ہاتھوں سے ان کے بچے گھسیٹ کے لے گئے صرف اس لیے کہ وہ اس گناہ کی تعلیم دلوانے پر راضی نہیں تھے اپنے اسکولوں میں۔ یہ کون سا سودا ہے جو تم کر رہے ہو؟ اچھی تنخواہوں کے لیے، اچھی زندگی کے لیے یہ کون سا سودا ہے تم کر رہے ہو جس میں خود بھی تم جہنم کے گڑھوں میں جا رہے ہو، خود پھر آگ کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہو کہ تمہارے وہ آگ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی وہ آگ جو تمہارے دلوں کو جلا رہی ہے کیونکہ تمہارے بچے تم سے چھین لیے گئے، تم بے سکونی میں ہو، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں حرام اور گناہ میں مبتلا ہو کر دین چھوڑ دیں گی، مرتد ہو جائیں گی، اس کے باوجود تم بضد ہو کہ تم مغرب میں رہو جا کے۔ اس تہذیب نے اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرنی تھی۔ یہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنا تھا وہ ناپائیدار ہونا تھا، اور اس یورپ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ بابا اقبال 100 سال پہلے یہ سب تمہیں بتا چکے تھے۔ یورپ تمہیں عیسائی لگتا ہے لیکن اس کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اور یہ یہودی ناپاک اور پلیت اب تمام انسانیت کو ان گناہوں میں مبتلا کروانا چاہتے ہیں جن پر قوموں پر عذاب آئے۔
1400 سال کی مسلمان تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، مسلمانوں نے ہمیشہ ہجرت کی ہے، چاہے وہ اگر کسی معاشی وجہ سے ہجرت کی بھی ہے تو مسلمان ریاست سے مسلمان ریاست کے اندر کی ہے۔ ہزاروں مسلمان پوری مسلم دنیا سے ہجرت کر کے اندلسیا چلے گئے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، بالکل جائز ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان ہمیشہ ہجرت کر کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں جاتے تھے۔ امام بخاری کا تعلق بخارا سے تھا، دنیا کے کسی مسلمان حکمران، کسی مسلمان تہذیب، کسی مسلمان سلطنت کو لے لو، تم کو اس میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان آباد نظر آئیں گے۔ ہندوستان کی مثال لو، 1200 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، شروع میں عرب سے جو مسلمان آنا شروع ہوئے، اس کے بعد پوری دنیا سے مسلمان آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ مسلمان علاقوں سے نکلے، مسلمان علاقوں میں آباد ہوئے۔ کبھی تم نے سنا ہے کہ مسلمان، دنیا کے مسلمان نکل کر، صلیبی جنگوں کے دوران مسلمان نکل کر یورپ اور انگلستان اور امریکہ جا کے آباد ہو گئے؟ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہندوستان اور پاکستان میں ہیں، جن کے خاندان سینٹرل ایشیا سے، ایران سے، افغانستان سے، عرب دنیا سے کہاں کہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس خطے میں آباد ہوئے۔ مسلمان ہمیشہ ہجرت کرتا رہا ہے، پوری اسلام کی تاریخ میں ہجرت ہی ہجرت ہے، لیکن وہ ہجرت کبھی کفار کے ظلم کی وجہ سے ہے۔ تم آج کل ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہو، یہ کائی قبیلہ جو تھا، کہاں کا قبیلہ تھا؟ یہ تو وسط ایشیا کا تھا، سینٹرل ایشیا کے تھے۔ وہاں پہ منگولوں کا حملہ ہوا، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں آئیں۔ یہ قبیلہ چھوٹا تھا، اس طرح کے بہت سارے قبیلے تھے جو چھوٹے تھے، جو لڑ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو قربان کرنے کے بجائے ہجرت کر دی۔ ہجرت کرنا مناسب سمجھا، وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے، افغانستان سے ہوتے، شام سے ہوتے ترکی کے راستے داخل ہوئے۔ اللہ نے ان کو اتنا پھلا پھولا اور آباد کیا کہ آئندہ آنے والی 500-600 سال سلطنت عالم اسلام کی انہوں نے قائم کی، اس ہجرت کی برکت سے جو انہوں نے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے کی تھی۔ اللہ قرآن پاک میں بڑا واضح لکھتا ہے مسلمانوں سے کہ جب تم پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جب تمہارا ایمان خطرے میں تھا، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے، تم کہیں اور چلے جاتے؟ کیا سیدی رسول اللہ نے ہجرت نہیں فرمائی اس لیے کہ مکے میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا؟ ہجرت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہجرت کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے۔ مسلمان کبھی بھی زمین سے چپک کر نہیں رہتا۔ صحابہ کرام مدینے سے نکلے اور چین سے لے کر یورپ تک اسلام کو پھیلا دیا۔ پوری دنیا میں صحابہ کی خبریں، کسی ایک مدینے میں اگر رک کے بیٹھ جاتے، چین کے جنوب سے لے کر، کاشغر سے لے کر اندلسیا تک صحابہ کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت کے قسطنطنیہ یورپ میں دفن ہے، 22 صحابہ ہیں جو یورپ میں دفن ہیں۔ سب مسلمانوں کو ہجرت کی اہمیت معلوم تھی، چاہے دین پھیلانے کے لیے ہجرت کرو، چاہے کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت کرو، لیکن ہجرت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح جس طرح جہاد تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب مسلمانوں نے جہاد ترک کیا، ذلت اور رسوائی آئی۔ جب مسلمانوں نے ہجرت ترک کی، مرتد ہو گئے، کفار کے نیچے نہیں رہ سکے گا کوئی مسلمان۔ ایک نسل اگر رہ بھی جائے تو اگلی نسل کافر اور مرتد ہوتی ہے۔ آج یورپ میں مسلمان بچوں کا حال دیکھ لو، جو پاکستان سے 50 کی دہائی میں جو لوگ گئے تھے یورپ، جو انگلینڈ گئے جا کے آباد ہوئے، بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے جو 50 کی دہائی میں جب منگلہ ڈیم بن رہا تھا اس وقت گئے تھے یورپ۔ آج ان کی تیسری نسل وہاں پیدا ہو چکی ہے۔ آج وہ نسل ہے جو وہاں کے کوئی وزیر اعظم بن چکا ہے، ہندوستان کسی گیا تھا تو وزیر اعظم بن گیا، جو پاکستانی گئے تھے وہ لارڈ میئر بن چکا ہے وہاں پہ، کوئی کہیں کا، بڑے بڑے اقتدار میں آ چکے ہیں یہ لوگ۔ لیکن ان کی نسلوں کا کیا حال ہے؟ ان کی بچیاں بغیر نکاح کے مردوں کے ساتھ سوتی ہیں، کافر مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں۔ تقریباً ہر نوجوان وہاں پر ہے اس معاشرے کی غلاظت اور برائی کے ساتھ رہ کر زنا اور بدکاری میں پڑا ہوا ہے۔
اور اب یہ جو نیا فتنہ شروع ہوا ہے قوم لوط کے گناہ والا، اس سے بچنا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ یہ تو پہلی جماعت کے بچوں سے لے کے شروع کر رہے ہیں۔ جو غیرت مند مسلمان ہیں یورپ میں، وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ہجرت کر کے کہیں جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا۔ بہت سے لوگ مجھے ای میل کر کے کہتے ہیں ہم یورپ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ گارنٹی دیں کہ پاکستان میں ہم کو اسی طرح کی سہولتیں ملیں گی جیسے یورپ میں مل رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں کوئی گارنٹی تمہیں نہیں دے سکتا، نہ گارنٹی تمہیں ملے گی۔ تمہیں اللہ کے توکل اور بھروسے پہ ہجرت کرنی پڑے گی۔ اور کس نے کہا ہجرت آسان ہے؟ ہجرت میں تکلیف ہے۔ جب تم اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہو پھر تکلیف اٹھاؤ۔ پاکستان بنتے 50 لاکھ لوگوں نے، 1.25 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی، 50 لاکھ تو کاٹ دیے گئے تھے رستے میں۔ ہجرت آسان نہیں ہوتی۔ اور جو 50 لاکھ پاکستان پہنچے وہ صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ آئے تھے، پاؤں کی جوتیوں کے ساتھ آئے تھے۔ کسی نے ان کو گارنٹیاں نہیں دی تھی کہ پاکستان میں تم کو وہی جائیداد ملے گی جو بھارت میں تھی، وہی تمہیں دولت اور خزانے ملیں گے، وہی تمہیں آرام و سکون ملے گا، وہی نوکریاں ملیں گی جو تم بھارت میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے اللہ کے توکل پر بھروسہ کیا، پاکستان آئے، اور پھر جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اللہ نے اس کو بڑا پھلا اور پھلایا۔ ماشاءاللہ وہ نسلیں جنہوں نے ہجرت کی تھی انہوں نے اپنے پوتے پڑپوتے پڑنواسیوں نواسیوں کو دیکھا، ماشاءاللہ اللہ نے اتنا آباد کیا ان کو دنیا میں لا کر۔ میرے اپنے نانا اور نانی اپنے 7 بچوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، جسم کے کپڑوں کے اوپر، کٹی ہوئی لاشوں کے نیچے چھپ کر۔ ماشاءاللہ اللہ نے ایسی برکت دی اس خاندان میں، اس میرے نانا اور نانی اور ان کے 7 بچوں کو، کہ آج ان کی اولادیں اور اولادیں اور ان کی اولادیں، پوتے پڑپوتے 70 کی تقریباً تعداد ہو چکی، اور سب دنیا میں آباد ہے ماشاءاللہ۔ ہر طرح سے اللہ نے وہ رزق ان کو عطا کیا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی، صرف اس لیے کہ ان کے بڑوں نے اللہ واسطے ہجرت کی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا وہ اللہ کی زمین کو وسیع پائے گا، اللہ اس کے لیے زمین کھولے گا۔ اور یہ تو صرف میں نے اپنے خاندان کی مثال تمہیں اس لیے دی ہے کہ میں بالکل ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں، ہزاروں لاکھوں خاندانوں نے جنہوں نے ہجرت کی، سب کو اللہ نے آباد کیا، مگر وہ کوئی گارنٹیاں لے کر نہیں آئے تھے، وہ اللہ کے توکل پر انہوں نے ایک اندھیرے میں چھلانگ لگائی تھی، صرف اس لیے کہ اب کفار کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ وہاں کفار کا ظلم ایسا تھا کہ یا تمہاری جان لے لی جاتی، تمہاری بیٹیاں اٹھا لی جاتی، یا اگر تم کفار کے درمیان رہتے تو آج 70 سال کے بعد دیکھو کہ مودی کے ہندوستان میں، مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے جو بھارت کے مسلمان گزار رہے ہیں؟ کتوں اور کیڑے مکوڑوں کی حیثیت زیادہ ہے بھارت میں مسلمانوں کے مقابلے میں، دلت اور شودر زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ کوئی زندگی ہے جس کو تم نے قبول کیا، تمہارے بڑوں نے قبول کیا کہ ہم مشرکین اور کفار کے نیچے زندگی گزاریں گے؟ ہجرت کیوں نہیں کی تم نے؟ اور پھر ایک جماعت ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں، قرآن انہیں مستضعفین فی الارض کہتا ہے، زمین میں کمزور لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے، وہ پکارتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں کہ میرے مالک ہم کمزور ہیں، اپنی جانب سے ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما دے۔ یہ حکم اب یہاں پر جہاد کا حکم آتا ہے ان مسلمانوں کو جو آزاد سرزمین میں رہتے ہیں، کہ اپنے ان مسلمانوں کی مدد کریں جو کفار کے تحت ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جن کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری پھر ان مسلمانوں پر ہے جو آزاد ریاستوں میں رہتے ہیں، چاہے بھارت کے مسلمان ہوں یا کشمیر کے یا فلسطین کے یا دنیا کے کسی اور جگہ کے یا روہنگیا کے ہوں۔ یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کا دھیان کریں۔ اگر موقع ہے تمہارے پاس تو کفار کی سرزمین سے ہجرت کرو۔ سینکڑوں مسلمان خاندان یورپ سے ہجرت کر کے ترکی جا رہے ہیں کہ ترکی میں کم از کم ایک جدید لائف سٹائل اگر ان کو ملتا ہے، لیکن مسلمان ملک ہے، مسلمان وہاں کوئی زبردستی اور سختی ان کے اوپر نہیں کر سکتا۔ ترکی نے تو اب آسانی بھی کر دی ہے کہ آپ چند کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کریں جا کے ترکی میں تو وہ آپ کو شہریت بھی دے دیتے ہیں۔ اگر تم پاکستان نہیں آنا چاہتے تو یورپ سے ترکی چلے جاؤ، مگر یہ ظلم اور گناہ نہ کرو کہ تمہاری آنے والی نسل قوم لوط کے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اب تم نہیں بچ سکو گے، یا تم کو زہریلے ٹیکے لگا کر وہ ہلاک کریں گے، یا تم یہ یوکرین کی پھیلنے والی جنگ یورپ کو ہلاک کرے گی،
یا تمہارے بچوں کا دین اور ایمان یہ لے جائیں گے اور تم کو اس گناہ میں مبتلا کر دیں گے جس پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے. جس معاشرے نے تباہ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ اس گناہ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے. تمہیں یہ نشانی نظر نہیں آ رہی کہ پورا مغربی معاشرہ اب سرکاری طور پر اس گناہ کی سرپرستی کر رہا ہے, جو نشانی ہے اس بات کی کہ اب ان کے اوپر ایٹمی ہتھیار اور پتھروں کی بارش ہوگی. یہ وقت ہے تمہارے پاس, اپنے بچوں کو لو اور نکل جاؤ وہاں سے. یہ مت دیکھو, اور یہ مت, اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ مجھے نوکری اس سے اچھی کہاں ملے گی, آسائش اور سکون کہاں ملے گا, پیسہ مجھے اتنا ملے گا کہ نہیں, سیکیورٹی ہے نہیں پاکستان میں, کہاں جاؤں, تو ٹھیک ہے پھر مرو. تمہارے نصیب میں جو کافروں کے نصیب میں لکھا ہے وہی تمہارے نصیب میں ہوگا. پھر شکایت نہ کرنا اللہ سے, تمہاری اولاد بھی مرتد ہوگی اور تم بھی کافروں کے ساتھ مارے جاؤ گے. مجھ سے یہ سوال مت کرو کہ میں کوئی گارنٹی دوں تمہیں, میں کچھ نہیں دے سکتا تم کو. صحابہ کرام میں سیدی رسول اللہ نے جب مکے سے ہجرت کی تو کیا گارنٹی تھی مدینے میں ان کے پاس؟ جب مہاجرین مدینے پہنچے تو کیا گارنٹی تھی ان کے پاس؟ جب مسلمان صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور مسلمانوں نے پوری دنیا میں ہجرت کی, کیا گارنٹیز تھی ان کے پاس؟ گارنٹی صرف اللہ ہوتی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب عزم کر لو ایک دفعہ کہ میں نے ہجرت کرنی, پر اللہ پہ توکل کرو. اللہ تو ہے مگر اس کے علاوہ, اللہ کے علاوہ پھر کیا؟ یہی تو شرک ہے جس میں تم مبتلا ہو. اللہ تو ہے لیکن مجھے تمہاری گارنٹی چاہیے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جاؤ پھر خوار و ذلیل ہو, اللہ تمہارا ذمہ دار نہیں ہے. اگر تم اللہ پہ توکل نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. اللہ بڑا غیرت والا ہے, جو اس پر توکل کرتا ہے اللہ کبھی اس کو خوار نہیں کرتا. ہر دور کے نئے فتنے ہوتے ہیں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ پورے انسانیت کو قوم لوط کے گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں. اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے بچاؤ. اگر تم نے دنیا کے خاطر اس گناہ کو قبول کر لیا, اس معاشرے میں رہنا قبول کر لیا, اگر تم بچ بھی جاؤ تو تمہاری آنے والی نسلیں ہلاک ہو جائیں گی, صرف اس وجہ سے کہ تمہیں دنیا کے فائدے میسر ہیں. اگر تم کفار کے زیر سایہ اس گناہ میں رہنا چاہتے ہو, پھر اس عذاب کے لیے بھی تیار رہو جو گناہ جب کفار پر نازل ہوگا تو تم بھی اس میں پیس دیے جاؤ گے. اس دن تم اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر سکو گے, کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے. مسلمان کبھی بھی کسی ایک زمین سے چپک کر نہیں رہتا. جب اس کا ایمان اور جان اور مال خطرے میں ہو, عزتیں خطرے میں ہو, نسلیں خطرے میں ہو, تو وہ ہجرت کر جاتا ہے. اور پھر کفار کی سرزمین سے چپک کے بیٹھنے کا کیا مطلب؟ اپنے غلط فیصلوں کا الزام پاکستان کے معاشی حالات کو مت دو. پوری مسلمان دنیا تکلیف میں ہے, صرف پاکستان نہیں. لیکن پاکستان میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ بستے ہی ہیں نا. تم بھی بس جاؤ گے آ کے یہاں لوگ بھوکے نہیں مرتے, تم بھی نہیں مرو گے. اللہ پہ توکل کرو. تم نہیں بچا سکو گے اپنے بچوں کو مغرب کے اس معاشرے میں. اب جیسے کہا کہ اگر تم نے ان کو اس گناہ سے بچا بھی لیا, کیسے بچاؤ گے؟ اسکول بھیجو گے, وہاں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر بچا بھی لوگے تمہیں پکڑ کے زہریلے ٹیکے لگائیں گے. وہاں سے بچ بھی جاؤ گے تو یورپ کی جنگ میں تباہی آ رہی ہے. یکے بعد دیگرے یہ فتنے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تمہارے گھروں میں داخل ہو کر رہیں گے. دنیا تو کسی کی نہیں بچے گی. اب ایمان بچانے کی فکر کرو, اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی فکر کرو. تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. یہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. مجھے یورپ سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں, میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. گھروں میں گھس گھس کر یہ بچوں کو ماؤں سے چھین رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو یہ پتہ لگا کہ مسلمان ماں باپ نے یہ کہہ دیا اسکول کو کہ ہم اپنے بچوں کو اس قوم لوط والے گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد ماؤں کی چیخیں سنو ذرا. وہ کچھ ایک ویڈیوز تو آئی بھی تھیں کہ جرمنی سے کس طرح بچے کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. وہ تو ایک ویڈیو ہے جو آ گئی. یہ ہزاروں مسلمان بچوں کو چھین کے لے جا چکے ہیں. یہ قیمت ہے جو تم لوگ. ایک روتا تھا ایک باپ, ایک عراقی باپ کی ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی, میری آنکھوں میں آنسو نکلا ہے. ناروے کی گلیوں میں چیختا روتا پھر رہا تھا, اپنے بچوں کو آواز دیتا کہ میرے بچوں مجھے معاف کر دو, میں قصوروار ہوں, میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا.
کہاں ہو تم لوگ؟ اس کے بچے اس سے چھین کے لے گئے، وہ صرف اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اسکول میں یہ تعلیم نہیں دلواؤں گا۔ اب وہ اس کو بچے نہیں ملیں گے، لے گئے اس کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ گلیوں میں پاگل ہوا پھرتا ہے، آوازیں لگاتا، چیختا چلاتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل یہ ہو؟ اللہ کے بندو، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا الا غرور الا قلیل، قرآن کہتا ہے دھوکہ ہے، یہ صرف تھوڑی سی ہے۔ یہ بچے تم پر مجبور ہیں، تمہارے اوپر، یہ خود اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ اپنے آنے والی نسلوں کو اس ظلم سے، اس گناہ سے بچاؤ۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کبھی اسے خوار نہیں کرتا۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھو۔ ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہتے میں نے آپ کے کہنے پر میں یورپ سے پاکستان آ گیا، اب میں ریگریٹ کر رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا ریگریٹ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں وہ آسائشیں ہی نہیں ہیں، یہاں وہ آرام ہی نہیں ہے، یورپ میں تھا۔ تو میں نے کہا واپس چلے جاؤ، ایسے بد نصیب ہو تو واپس چلے جاؤ۔ میں نے تمہارا ایمان بچانے کے لیے تمہیں مشورہ دیا تھا، اور تم دنیا کی آسائشوں پر مجھ سے شکوہ کرنے آ گئے ہو۔ جاؤ، واپس چلے جاؤ، خود بھی ہلاک ہو، اپنی نسلوں کو بھی ہلاک کرو۔ مجھ پر احسان مت ڈالو اپنی ہجرت کا۔ اگر تم نے ہجرت کی ہے تو اپنے رب کے لیے کی ہے، میرا کام تمہیں نصیحت کرنا ہے۔ ہر دور کے اپنے فتنے ہوتے ہیں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ اب زبردستی یا طاقت کے زور کے اوپر پوری انسانیت کو قوم لوط علیہ السلام کے گناہ میں مبتلا کروائیں گے۔ مسلمان ممالک پھر بچے ہوئے ہیں کسی حد تک، اور مسلمان ممالک کو سختی کرنی پڑے گی اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کہ یہ فتنے سانپوں کی طرح ہمارے گھروں میں داخل کر رہے ہیں۔ ٹی وی پروگرامز میں، تو کارٹونز میں، تو بکس میں، اسکول کی ٹیکسٹ بکس کے اندر، ہر جگہ اس فتنے کو داخل کیا جا رہا ہے۔ بہت سختی سے مزاحمت کرو اس کی، بہت سختی سے ہر فرد کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم کسی صورت میں ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ عذاب مسلمان قوم پر مسلط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدی رسول اللہ کے دین کا محافظ بنائے۔ اللہ ہم سب کو وہ سیدی رسول اللہ کی سنت پر ہجرت اور جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اور اپنے اہل عیال کی حفاظت کرو، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تم ذمہ دار ہو، تمہارے بچے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تم آج ان کے فیصلے کرو گے، اور اگر آج تم نے غلط فیصلے کیے تو تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں بد دعائیں دیں گی۔ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے بجائے عذاب جاریہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آج کے دور کے فتنوں اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عليك توكلنا ربي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا ذو الجلال والاکرام، یا عزیز، یا قہار، یا جبار، یا ذو الانتقام۔ اللہم دمر دیار الکفار والمنافقین، اللہم ارزقنا غزوة الہند وفتح دہلی، اللہم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنا سیوف اللہ و سیوف الرسول، اللہم اجعلنا اسود اللہ و اسود الرسول، اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مدخل صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ربی حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم نستغفرک ونتوب الیک۔
تقبل منا یا ربی نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، علیک توکلنا لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ شکر مالک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین یا رب۔